मेरा शोहर ارسلان دبئی میں جاب کے سلسلے میں رہتا تھا اور یہاں سب کام مجھے ہی دیکھنے پڑتے تھے، گھر کے باہر کے۔ میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا اور میں ڈاکٹر کے پاس آئی تھی۔ اب بھی مجھے اکیلے ہی آنا پڑا تھا اور اس بات سے مجھے اور تکلیف ہو رہی تھی، بھلا کوئی تو ہو جو ساتھ میں دل جوئی کرے، مگر میرا تو پورا سسرال بھی دوسرے شہر میں تھا اور میکا بھی دوسرے شہر میں۔ میرے شوہر نے بڑے شوق سے گھر بنوایا تھا یہاں کہ پرسکون ماحول میں رہوں گا، مگر خود تو دبئی چلے گئے اور مجھے اکیلا یہاں چھوڑ گئے۔ مسز ارسلان، نرس نے میرا نام پکارا تو میں ڈاکٹر کی کلینک کی طرف جانے لگی جہاں ڈاکٹر دانیال کا کیبن تھا۔ وہ الٹرا ساؤنڈ کیا کرتے تھے اور میری ڈاکٹر شائستہ کے سب مریضوں کا الٹرا ساؤنڈ وہی کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر شائستہ کو صرف ڈاکٹر دانیال کی رپورٹس پہ ہی بھروسہ تھا۔ میں بامشکل چلتی ہوئی اندر آ گئی۔ ڈاکٹر ابھی کوئی رپورٹ بنانے میں مصروف تھی۔ انہوں نے مجھے بیڈ پر لیٹنے کا اشارہ کیا اور خود اپنا کام مکمل کرنے لگے۔ میں نے پردہ سرکایا اور پھر اسے برابر کر دیا اور خود بیڈ پہ لیٹ گئی جہاں لیڈیز کے لیے چادر رکھی گئی تھی۔ میں نے چادر اپنے اوپر ڈال لی۔ 5 منٹ بعد ڈاکٹر کی آواز آئی، میں آ جاؤں مسز ارسلان؟ انہوں نے مہذب انداز میں پردے کے پیچھے سے سوال کیا۔ آ جائیں ڈاکٹر، میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی مشین آن کی اور کچھ سیٹنگز کرنے کے بعد میری طرف متوجہ ہوئے اور الٹرا ساؤنڈ کرنے کے ساتھ ساتھ سوالات بھی کرتے گئے، لیکن میں نے دیکھا اچانک ان کے چہرے کی رنگت کچھ عجیب سی ہو گئی تھی۔ اب وہ میرے سارے سوال کے جواب میں صرف ہوں ہاں ہی کہتے جا رہے تھے۔ ان کے چہرے پہ جو تشویش کے آثار تھے، میں تو کافی گھبرا گئی۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ میں نے گھبرا کر پوچھا تو وہ کافی دیر تک چپ رہے اور بولے، آپ ایک کام کریں، کل میری کلینک آ جائیں، بس یہاں قریب ہی ہے اس جگہ، تو میں ڈاکٹر شائستہ کے کہنے پہ آیا کرتا ہوں، آپ سے ساری بات میں آرام سے کروں گا، فی الحال آپ گھر چلی جائیں۔ ڈاکٹر رپورٹس بنانے لگا اور مجھے ایک بار غور سے دیکھا اور پھر رخ موڑ لیا، اور پھر میں نے کہا، ڈاکٹر مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں کب تک برداشت کروں؟ میں نے تھوڑا سا غصے میں آ کر کہا تو وہ کہنے لگے، نہیں میں ڈاکٹر کو بتا دیتا ہوں، وہ آپ کو آج کے لیے میڈیسن دے دیں گی، ابھی آپ جائیں۔ میں پریشان ہو کر باہر نکلی، بھلا یہ کیا بات تھی، کچھ بتا بھی نہیں رہا تھا، اوپر سے اپنے کلینک آنے کا کہہ دیا۔ باہر نکل کر مجھے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر شائستہ کے لیے کوئی ایمرجنسی کیس آیا تھا تو ان کو ہسپتال جانا پڑ گیا تھا اور وہ کیس کروا کر ہی واپس آتی تھی۔ ایسا اکثر ہوا کرتا تھا، ان کو جانا پڑ جاتا تھا، لیکن آج تو میں بالکل انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے نرس کو کہا کہ میرا درد سے برا حال ہے، پلیز مجھے کوئی دوا ہی دے دیں، تو انہوں نے ڈاکٹر سے فون پر رابطہ کیا اور فی الحال کے لیے چند میڈیسن دے دی، اور میں نے فارمیسی میں ہی پانی کی بوتل لے کر وہ گولیاں نگل لیں تاکہ کچھ تو فرق پڑے۔ گھر واپس آ کر میں بہت روئی، یہ بھی کیا زندگی تھی میری، اکیلے جیو اکیلے مرو، ہر درد کی پریشانی اکیلے ہی برداشت کرو۔ میرا شوہر ارسلان تو باہر بیٹھا ہے، بس نوٹ کمانے میں لگا ہے، اور میں یہاں یہ سب جھیل رہی تھی۔ میں کافی دیر تک روتی ہی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ارسلان کی کال آئی تو میں نے سارا غم و غصہ انہیں پر نکال دیا۔ وہ کافی دیر تک مجھے سمجھاتے رہے مگر میں کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ میں نے فون کاٹ دیا تھا اور اب میں کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ شاید ٹیبلٹ نے ہی اثر کیا تھا، جو درد بھی کم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا تھا۔ اب مجھے صبح پھر جانا تھا ڈاکٹر دانیال کی کلینک۔ انہی سوچوں میں مجھے نیند آ گئی۔ میں صبح اٹھی تو میرا موڈ بہت فریش تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے آرام کی ٹیبلٹ بھی دے دی تھی ڈاکٹر نے۔ تبھی تو میں سکون سے سو پائی تھی اور درد بھی کم تھا، مگر پھر بھی ہو رہا تھا۔ میں نے ملازمہ سے ناشتے کا پوچھا تو وہ جلدی سے میرا من پسند ناشتہ بنا لائی۔ مجھے بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ اسی طرح روزمرہ کے کاموں میں شام ہو گئی اور میں ڈاکٹر کی کلینک کی طرف جانے کو تیار ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے کلینک میں بلایا اور بیٹھنے کا کہہ کر دروازے کو بند کر دیا۔ میں بے چین ہو گئی کہ انہوں نے دروازہ کیوں بند کیا ہے، اور وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے اور جو کچھ انہوں نے مجھ سے کہا، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میرا نام فاریہ ہے اور میں نے ایک خوشحال اور امیر گھرانے میں آنکھ کھولی تھی، جیسے میں سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئی تھی۔ بابا کو لگتا تھا کہ میں ان کے نصیب کھولنے آئی ہوں۔ میں جیسے ہی پیدا ہوئی، بابا کو ایک بہت بڑا کانٹریکٹ ملا تھا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور اسی پروجیکٹ کی وجہ سے وہ کہاں سے کہاں پہنچتے چلے گئے۔ ان کا چھوٹا سا کاروبار اب بہت پھیل چکا تھا۔ میرے بابا مجھے پیار سے پری کہہ کر بلاتے تھے۔ میں بہت لاڈ پیار میں پلی بڑھی تھی۔
روپے پیسے کی کبھی کوئی کمی نہ ہوئی تھی، مگر میری جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا راز چھپا ہے جو مجھے کبھی معلوم نہیں ہوا تھا، مگر کچھ تو تھا جس کی پردہ داری تھی۔ میں بابا اور ماما کو کئی بار اکیلے بھی کسی بات پر بحث کرتے ہوئے دیکھا کرتی تھی، مگر وہ مجھے دیکھ کر ہی خاموش ہو جاتے تھے۔ میں چاہ کر بھی ان سے یہ راز معلوم نہ کر پائی تھی۔ کالج کے بعد جب میں اپنی چھٹیاں گزار رہی تھی تو میں نے نوٹ کیا، بابا کے گھر سے جاتے ہی مما ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا حکم دیتی اور ان کے ساتھ کہیں چلی جاتی۔ پہلے تو میں نے غور نہیں کیا، مگر پھر ایک دن میں نے جب پوچھا تو مما ہڑبڑا گئیں اور کہا، بیٹا میں جہاں جاتی ہوں وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ ان کی اس بات پہ میں عجیب نظروں سے ان کو دیکھنے لگی۔ مما ایسی کیا بات ہے جو آپ مجھے نہیں بتا سکتی؟ میں نے اجنبی سے کہا تو انہوں نے بڑی پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بیٹا تم پریشان نہ ہو، میں بس اپنے دوستوں سے ملنے چلی جایا کرتی ہوں، گھر میں رہ کر بور ہو جاتی ہوں۔ انہوں نے رخ موڑ کر بمشکل کہا، مما یہ کیا بات ہوئی؟ بھلا اپنے گھر میں کون بور ہوتا ہے؟ اور اب تو میں بھی گھر پہ ہوتی ہوں۔ مجھے شدید حیرت ہونے لگی تھی، بھلا ایسی بھی کیا بات تھی؟ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ وقت گزارنے کے بجائے دوستوں کے پاس چلی جاتی تھی۔ میری بات پہ وہ بس سر جھٹک کر وہاں سے چلی گئی اور مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی ان کے خیالات سن کر، جبکہ بابا تو جب بھی گھر میں ہوتے بس میرے ہی آگے پیچھے پھرا کرتے تھے اور ان کی ہر ممکن کوشش ہوا کرتی تھی کہ وہ میری ہر خواہش پوری کریں۔ ویسے تو مما بھی مجھے بہت پیار دیا کرتی تھی، مگر آج ان کا رویہ کچھ عجیب سا تھا۔ میں نے جب سوچنا شروع کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ مما مجھے بابا سے لاڈ کرتے دیکھ کر کچھ اداس ہو جایا کرتی تھی۔ اب تو مجھے شک ہونے لگا کہ وہ میری سوتیلی ماں تو نہیں ہے، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے اپنی پیدائش کی تصاویر دیکھی تھی، ان میں مما ہی تھی جو ہسپتال میں مجھے گود میں اٹھایا ہوا ہے، مسکرا رہی تھی اور ان کے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی، اور جب میں چھوٹی تھی تو بہت ڈر جاتی تھی وہ ڈرپ دیکھ کر اور پوچھا کرتی تھی، مما آپ کو ہاتھ پہ کیا ہوا ہے؟ تب وہ ہنس دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئیں تو ڈاکٹر نے مجھے یہ ڈرپ لگائی تھی تاکہ مجھے طاقت ملے اور میں آپ کا خیال رکھ سکوں۔ یہ باتیں یاد کر کے یہ شک تو دور ہو جاتا تھا، مگر گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ کچھ الگ سا تھا۔ ایک بار میں نے مما کا پیچھا کرنے کا سوچا اور دوسرے دن میں ان کے جانے سے پہلے ہی تیار بیٹھی تھی، اور میں نے کیپ بھی منگوائی تھی جس سے میں نے گھر سے کچھ دور رکھنے کو کہا تھا، اور جب مما چلی جاتی تب میں ان کا پیچھا کرتی۔ ان کے بدلے کیب والے نے ڈبل کرایہ لیا تھا۔ مما کے گھر سے نکلتے ہی میں بھی باہر آ گئی اور ڈرائیور کو مما کی کار کا پیچھا کرنے کو کہا۔ یوں ہم کافی دیر تک ان کا پیچھا کرتے رہے۔ پہلے تو ایک ریسٹورنٹ میں گئی اور وہاں سے ڈھیروں باکسز اپنی کار کی ڈگی میں رکھوائے جن میں شاید کھانے کا سامان تھا، اور پھر ایک کف شاپ میں گئیں جہاں سے انہوں نے بچوں کے لیے بیلونز اور گفٹس وغیرہ خریدے اور وہ بھی کار میں رکھ دیے۔ اس کے بعد وہ کسی فلاحی ادارے میں گئیں، وہاں کافی دیر تک اندر رہیں۔ میں دیکھ رہی تھی ڈرائیور نے ایک بندے کے ساتھ وہ کھانے پینے کا سامان نکلوایا تھا اور اندر لے گئیں، مگر کچھ پھول اور بیلونز وغیرہ مما اپنے ہاتھ میں لے کر اندر گئی تھی۔ باقی کا سارا سامان ڈرائیور نے نکلوایا تھا، اور تقریباً 2 گھنٹے بعد مما باہر نکلی تھی۔ جاتے وقت وہ جتنی خوش لگ رہی تھی، واپسی میں ان کا چہرہ اتنا ہی اترا ہوا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئی اور مجھے لگا کہ وہ گھر کی طرف جائیں گی۔ تبھی میں نے جلدی سے ٹیکسی ڈرائیور کو واپس لینے کو کہا، اور میری جلدی مچانے پر وہ کافی جلدی ہی مجھے گھر لے آیا۔ میں نے اس کو کرایہ دیا اور جلدی سے اندر کی طرف بھاگی۔ میں نے ملازمین کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ میں کہیں باہر گئی تھی، اور نہ ہی کسی نے مجھے جاتے دیکھا تھا، بس واپس آتے دیکھا تھا۔ چوکیدار نے اور کوئی سوال نہ کیا تھا، اور مما کی بھی عادت نہیں تھی کہ وہ ملازمین سے پوچھ تاچھ کرتی، لیکن میری توقع کے برعکس مما 2 گھنٹے بعد واپس آئیں۔ اب میں پچھتا رہی تھی کہ میں اتنی جلدی کیوں وہاں سے واپس آ گئی۔ میں نے مما کی طرف غور سے دیکھا، وہ کافی تھکی سی لگ رہی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے ان کو گلے سے لگایا تو وہ میری اچانک اس حرکت پہ ہنسنے لگی۔ پگلی کیا کر رہی ہو؟ اپنی پیاری سی مما سے پیار کر رہی ہوں، میں نے لاڈ سے کہا تو انہوں نے میرا ماتھا چوم لیا۔ مجھے بہت ندامت ہونے لگی تھی کہ میں نے اپنی مما کو غلط سمجھا۔ وہ تو نیک کام کے لیے جایا کرتی تھی، اور شاید اسی لیے مجھے نہیں بتاتی تھی کہ ان کی نیکی برباد نہ ہو جائے۔ اس دن کے بعد میں نے ان کی ٹو میں لگنا چھوڑ دیا۔ ویسے بھی میری یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہونے والا تھا، میں اپنی تعلیم کے لیے بہت سنجیدہ تھی۔ اب میں نے آگے کی پلاننگ پہ دھیان دینا شروع کیا تھا، لیکن پھر میں ایک رات جب پانی پینے کے لیے کچن کی طرف جانے لگی تو مجھے بابا کے کمرے سے باتوں کی آواز آنے لگی۔
وہ باتوں کی نہیں، ہمیشہ کی طرح بحث کی آوازیں تھیں۔ میں تجسس میں آ گئی تھی اور میں نے دروازے سے کان لگا کر سننا شروع کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، مگر یہ میرے والدین کا مسئلہ تھا اور مجھے ہر بات ہر حال میں جاننی تھی، کیونکہ وہ ہر وقت ایسے ہی لڑا کرتے تھے۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو ان کو سکون سے رہنے ہی نہیں دیتی تھی؟ مجھے اب ان کی باتیں سنائی دے رہی تھی، بلکہ دروازہ بھی ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ مجھے وہ دونوں دکھائی بھی دے رہے تھے۔ میں نے مما کو بابا سے الجھتے ہوئے دیکھا تھا اور بابا مسلسل نہ میں گردن ہلائے جا رہے تھے۔ یہ ناممکن ہے زہرا، میں تمہیں کتنی بار منع کر چکا ہوں، اب تم بھی یہ بحث بند کر دو۔ وہ اچانک غصے میں آ گئے تھے۔ مما رونے لگ گئی تھی۔ آخر کیوں کرتے ہیں آپ یہ سب؟ کیا میرا کوئی حق نہیں ہے اس گھر پر؟ وہ بھی چلانے لگی تھی۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں اندر چلی گئی بنا سوچے سمجھے۔ مجھے دیکھ کر ان دونوں کا رنگ اڑ گیا تھا۔ مما نے جلدی سے رخ موڑ کر آنسو پوچھے اور واش روم کی طرف جانے لگی، جبکہ بابا میری طرف آنے لگے۔ فاریہ بیٹا، آپ یہاں اس وقت؟ بابا کافی بوکھلا گئے تھے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر مجھے صوفے پہ بٹھایا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ بابا آپ لوگ کیوں اس طرح لڑتے رہتے ہیں؟ آج میں بھی سب جان لینا چاہتی تھی۔ کچھ نہیں پری، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس آپ کی مما کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں ان کو یہی سمجھا رہا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، مگر وہ مان ہی نہیں رہی۔ اب دیکھو نا، اس بات پہ مجھے غصہ تو آئے گا نا۔ وہ مجھے بہلانے لگے۔ بابا کیوں جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ میں نے ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تو وہ نظریں چرانے لگے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، میں تقریباً روز ہی آپ لوگوں کو جھگڑتے دیکھتی ہوں۔ میں نے محسوس کیا مما دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہیں، کوئی بات ان کو کھائے جا رہی ہے۔ پلیز آپ مجھے سب بتا دیں۔ میں نے بابا کو یہ سب کہہ تو دیا تھا، مگر ان کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ بابا، مجھ سے آپ لوگوں کو یوں اداس نہیں دیکھا جاتا، پلیز مجھے سب سچ بتا دیں۔ میں اچانک پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور بابا نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ ان کے آنسو بھی میرے بالوں میں جذب ہو رہے ہیں۔ میرا دل اور بھی دکھنے لگا تھا۔ آج میں نے اپنے ہنستے مسکراتے بابا کو بھی رلا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد مما بھی واش روم سے نکل آئی تھی اور مجھے اب تک وہاں بیٹھا دیکھ کر چونک گئی۔ فاریہ، تم ابھی تک یہیں ہو بیٹا؟ چلو اپنے روم میں جاؤ، بابا کو پریشان مت کرو۔ وہ میری طرف لپکی اور میرا ہاتھ تھام کر اٹھانے کی کوشش کی، مگر بابا نے مجھے تھام لیا تھا۔ رہنے دو زہرا، اب ہماری بیٹی اتنی سمجھدار ہو گئی ہے کہ اپنے ماں باپ کا دکھ سمجھتی ہے۔ بابا نے آپ دیدہ ہو کر ماما سے کہا تو ماما پھر سے رونے لگی اور میں بس ہکا بکا ان دونوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ آخر ایسا کیا راز تھا کہ وہ دونوں روئے جا رہے تھے؟ میرے دل میں عجیب و غریب خیالات بھرنے لگے تھے اور میں نے جلدی سے منہ کھولا۔ بابا، مجھے جلدی سے بتا دیں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ پھر بابا نے جو بتایا وہ میرے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ میں خوابوں میں بھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ بابا نے بتایا مما اور بابا آپس میں فرصت عزم تھے۔ انہوں نے اپنی پسند سے مما سے شادی کی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش تھے۔ پھر شادی کے 3 سال بعد ان کو ایک بیٹا پیدا ہوا جو کہ بہت خوبصورت اور بہت پیارا تھا۔ وہ مجھ سے 5 سال بڑا تھا۔ انہوں نے اس کا نام عادل رکھا تھا۔ وہ جب پیدا ہوا تھا تو بابا نے بہت بڑا جشن بنایا تھا۔ بابا کے تو پیر زمین پہ نہ ٹکتے تھے۔ بابا اور ماما اپنی اس چھوٹی سی لائف میں بہت خوش اور مطمئن تھے کہ ایک دن عادل کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور جب انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کو سٹروک ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے دماغ کی رگیں متاثر ہو گئی تھی۔ اب وہ بہت کمزور ہو چکے تھے، چلنے سے بھی قاصر تھے۔ بابا نے اس کی کافی ٹیسٹ کروائے، مگر جب انہیں اصل بات معلوم ہوئی تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ جب شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر نے ان کو بتایا کہ آپ کے بچے کو سٹروک نہیں ہوا ہے بلکہ یہ تو پیدائشی معذور ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ڈاکٹر نے افسوس سے کہا۔ بابا تو جیسے یہ بات سن کر ٹوٹ چکے تھے۔ مگر ڈاکٹر صاحب، کوئی تو علاج ہوگا، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ دیکھیے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اب آپ دوسرا بچہ پیدا کرنے کی کوشش نہ ہی کریں تو اچھا ہے، کیونکہ آپ کی کزن میرج ہے۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ دونوں کے والدین بھی کزنز میرج تھے، تو یہ سب اسی وجہ سے ہوا ہے۔ کزن میرج اگر 3 نسلوں تک ٹرانسفر ہوتی رہے تو کئی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں، جیسے کہ کسی کو تو اولاد ہی نہیں ہوتی، کسی کو ہوتی ہے تو زندہ نہیں رہتی، یا کوئی دماغی خلل یا پھر کوئی اور بیماری لگ جاتی ہے۔ آپ کے ساتھ بھی بدقسمتی سے یہی ہوا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر مما اور بابا بالکل ٹوٹ چکے تھے۔ مما تو بالکل ختم ہو گئی تھی، سارا دن بچے کے ساتھ لگی رہتی،
ان کو کوئی ہوش نہ ہوتا، ان کے کپڑے کئی کئی دن تک میلے ہو جایا کرتے تھے مگر ان کو کچھ خیال نہ ہوتا۔ عادل جب 5 سال کا ہوا تو اچانک مما کی طبیعت خراب رہنے لگی تو معلوم ہوا کہ وہ پھر سے امید سے تھی۔ بابا سخت طیش میں آ گئے تھے، انہوں نے وہ بچہ گرانے کی بہت کوشش کی مگر مما کی جان کو خطرہ تھا اور یوں میں اس دنیا میں آ گئی اور وہ بھی بالکل صحیح سلامت۔ ان دونوں کے دل میں جو خدشات تھے وہ سب اپنی موت آپ مر چکے تھے۔ مجھے پا کر جیسے ان کو نئی زندگی مل گئی تھی مگر مما اب بھی عادل کے لیے بے چین رہا کرتی تھی اور ان کا حل بابا نے یہ نکالا کہ اسے ایک فلاحی ادارے میں بھیج دیا۔ بابا نے ان کو ڈھیروں رقم دی تھی اور بھائی کے لیے مخصوص کمرہ بھی تعمیر کروایا تھا اور ضرورت کی ہر چیز مہیا کی تھی۔ اپنے خاص ملازم بھی ان کی دیکھ بھال کے لیے رکھے تھے مگر مما اس بات پر راضی نہیں تھی۔ ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا جب بابا نے زبردستی عادل کو وہاں بھجوایا تھا تاکہ مجھ پہ کوئی غلط اثر نہ پڑے، اور اب اتنے سالوں بعد مما روز اپنی ممتا سے مجبور ہو کر وہاں بھائی سے ملنے جایا کرتی تھی جہاں وہ ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ مما کو دیکھ کر خوش ہو جایا کرتا تھا۔ مما دیر تک ان کے پاس بیٹھا کرتی اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی مگر بابا اب بھی ان کو گھر واپس لانے پہ راضی نہیں تھے کہ کہیں میرے ذہن پر اثر نہ پڑے۔ وہ مجھے یہ بات بھی معلوم نہیں ہونے دینا چاہتے تھے مگر آج میں نے وہ راز جان لیا تھا کہ کیوں میری ماں میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی میرے پاس نہیں ہوتی تھی، اور بابا اتنے کٹھور کیسے ہو سکتے تھے، اپنے بیٹے کو خود سے دور رکھتے تھے اور کبھی ان سے ملنے بھی نہ گئے تھے کہ ان سے اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اب وہ جوان ہو گیا تھا، اس کی داڑھی مونچھ نکل آئی تھی اور مما روز اس کی شیو کروایا کرتی تھی۔ اس معصوم کو تو کچھ علم ہی نہیں تھا۔ یہ جان کر مجھے جتنی تکلیف ہوئی تھی وہ میں ہی جانتی تھی۔ میں نے بابا سے ضد کی کہ ہم کل ہی بھائی کو یہاں لائیں گے۔ اتنا کچھ ہوتے ہوئے وہ کیوں کسی فلاحی ادارے میں رہے؟ میں سوچ سوچ کر روئے جا رہی تھی اور میری ضد سے مجبور ہو کر دوسرے ہی دن بابا بھائی کو گھر لے آئے۔ وہ بہت خوب روح تھے، مجھے ان پر ٹوٹ کر پیار آیا ہے۔ میں نے دیکھا مما کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی، آخر اتنے سالوں کے بعد وہ اپنے جگر گوشے کو اپنے ساتھ لائی تھی۔ اب ہم دونوں ماں بیٹی بھائی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ بھائی میں بھی کافی بدلاؤ آتا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ پاگل نہیں تھے، بس ان کا ذہن چھوٹا رہ گیا تھا۔ وہ خود کو چھوٹا سا بچہ سمجھتے تھے اور وہ باتیں بھی کیا کرتے تھے، کبھی کبھی تو ایسی باتیں کرتے کہ سیانے بھی شرما جائیں۔ اب بابا بھی خوش تھے، میری عادل سے کافی دوستی ہو گئی تھی۔ میں ان کے لیے روز چاکلیٹ لے کر آتی تو وہ بہت خوش ہوتے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور میرے کزن کا رشتہ آیا میرے لیے مگر بابا نے پہلی ہی نشست میں ان کو منع کر دیا اور جلد ہی میری شادی ارسلان سے کروا دی۔ میں ان کو پا کر بہت خوش تھی اور ارسلان ہر 4 ماہ بعد آیا کرتے تھے۔ اب کی بار بھی ان کو گئے ہوئے 4 ماہ ہو گئے تھے اور میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی مگر آج جو ڈاکٹر دانیال نے مجھے بتایا تھا میرے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میں امید سے ہوں مگر میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ شاید ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ 3 سال بعد مجھے یہ خوشخبری سننے کو ملی تھی اور ساتھ میں یہ بھیانک انکشاف بھی۔ یا اللہ، یہ سب کیا تھا؟ میرا سر چکرانے لگا تھا۔ بڑی مشکل سے ڈاکٹر نے مجھے سنبھالا لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے تو علم ہی نہیں ہو سکا، میں 4 ماہ سے پریگننٹ ہوں۔ میں نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے پوچھا۔ حوصلہ رکھیں میڈم، ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا، اور آپ کا پہلا بیبی ہے تو آپ کو زیادہ تجربہ بھی نہیں تھا، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، اس کا حل ہے میرے پاس۔ وہ مجھے تسلی دینے لگا اور میں نے چونک کر دیکھا۔ کیا؟ میں نے آپ کو یہاں اس لیے بلایا ہے کہ آپ یہ بچہ گرا دیں، اس نے کہا تو میں اچانک اچھل پڑی۔ یہ سب آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں یہ گناہ ہرگز نہیں کروں گی۔ میں نے ان کو بہت سخت سنائی اور وہاں سے نکل آئی جبکہ وہ کہتے رہے کہ میں آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں گھر پہنچ کر بہت روئی تھی۔ میں ارسلان کو بھی نہ بتا سکتی تھی لیکن جب میں نے مما کو بتایا تو وہ بہت پریشان ہو گئی اور مجھے کہا کہ کسی کو بتائے بغیر یہ بچہ گرا دو ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ مما کی بات سن کر مجھے صدمہ لگا۔ میں نے مما سے پوچھا، مما کیا آپ مجھے قتل کر سکتی ہیں؟ میں نے پوچھا تو وہ پریشان ہو کر کہنے لگی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کوئی ماں اپنی اولاد کو کیسے قتل کر سکتی ہے؟ تب وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ ان کو اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ میں بھی ماں تھی اور کیسے اپنی اولاد کو قتل کر سکتی تھی؟ میں نے اپنے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور سب اللہ پر چھوڑ دیا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ دعا ہمیشہ سے میری زبان پر رہا کرتی تھی اور اب تو زیادہ پڑھا کرتی تھی۔ میں نے ارسلان کو بھی سب کچھ بتا دیا تھا اور وہ بھی چپ ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر کے پاس جانا بھی چھوڑ دیا اور نہ الٹرا ساؤنڈ کروایا کرتی تھی۔ بس مجھے اپنے رب پہ بھروسہ تھا۔ سب لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا کرتے تھے کہ جب 9 ماہ بعد میں نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا تو ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے۔ میرا یقین جیت گیا تھا، میرا بچہ بالکل ٹھیک تھا۔ ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھ کر خوش ہو کر بتایا، یہ تو معجزہ ہی ہو گیا، ماشاءاللہ آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔